بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام اینڈ وائلنس یا اسلام اینڈ پیس۔ آج کل جو نیوز بہت زیادہ آ رہی ہے میڈیا میں، اسی کو لے کر میں نے یہ ٹاپک چنا ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پیپرز میں اس سلسلے میں بہت ہی ہاٹ نیوز آ رہی ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے کم از کم 50 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان جگہ جگہ کانفرنس کرتے ہیں، انڈیا میں، انڈیا کے باہر، ہر جگہ۔ اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنا۔ سب کا یہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو دنیا میں امیج بن گئی اسلام کی یا مسلمانوں کی کہ یہ لوگ وائلنٹ ہوتے ہیں، اور یہ کہ یہ لوگ جو ہیں آج کی یعنی ماڈرن سوسائٹی میں مس فٹ ہیں، کہیں بھی وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، اور پھر وہ ملیٹنسی پر اتر آتے ہیں۔ اس طرح کی آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں تو یہ امیج آپ کو پائیں گے مسلمانوں کے بارے میں۔ تو پچھلے 50 برس سے تقریباً یہ ہو رہا ہے کہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، ایسی کتابیں چھاپتے ہیں جیسے اسلام دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، اور جلسے، کانفرنسیں وغیرہ۔ ایک مہاتما گاندھی کے پوتے نے ایک کتاب چھاپی ہے، موٹی سی کتاب ہے، تو اس میں اسلام پر بھی کچھ پیجز ہیں۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ اس میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ ٹو ایوری وین آف فالسہڈ مسلم واز اے نائف، KNIFE۔ تو اس پر بھی لوگوں نے کافی لکھا، مگر یہ تو ٹرانسلیشن ہے اقبال کے ایک مصرے کا۔ اقبال نے یہ لکھا تھا کہ ہر مسلمان لگے باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا۔ ٹو ایوری وین آف فالسہڈ مسلم واز اے نائف۔ تو یہ ترجمہ کیا خوشونت سنگھ نے، پھر اس کو نقل کیا مہاتما گاندھی کے پوتے نے اپنی کتاب میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لکھا کس نے؟ لکھا تو اقبال نے۔ تو دیکھیے، اس مسئلے کا میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی ہے۔ یہ مسئلہ مس انڈرسٹینڈنگ کا ہے نہیں، یہ سوچ ہی بیسیکلی غلط ہے، نہیں، یہ ڈائگنوسس غلط ہے کہ یہ مسئلہ مس انڈرسٹینڈنگ کا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے بارے میں ریوائز کریں، ری اسسمنٹ کریں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج کی دنیا میں مسلمان فٹ نہیں ہو رہے ہیں، اور اس لیے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ پہنچ جاتا ہے سوسائڈ بامبنگ تک۔ پھر اس کو آپ سوچیں تو یہ بات بہت دور تک جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 پیریڈ جو ہیں وہ صحیح پیریڈ ہو گئے اسلام میں، اس کے بعد بگاڑ آ جائے گا۔
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو 3 پیریڈ کون ہیں؟ ایک ہے پروفیٹک پیریڈ، دوسرا ہے خلافت پیریڈ، اور تیسرا ہے امیت پیریڈ. ان 3 پیریڈس میں اسلام مور اور لیس اپنی صحیح شکل میں رہا. اس کے بعد جو عباسد پیریڈ آیا تب وہاں سے ڈیویشن شروع ہوا. عباسد پیریڈ میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا ایک امپائر بن گیا، بہت بڑا امپائر. تو اب یہ ماڈل ہی بدل گیا. پہلے اسلام چل رہا تھا دعویٰ ماڈل پر. دعویٰ ماڈل میں پیس ہوتا ہے، ٹالرنس ہوتا ہے، انسان کے لیے لو ہوتی ہے، کمپیشن ہوتا ہے، ویل وشنگ ہوتی ہے. تو اسلام مکہ سے دمشق تک، یعنی پروفیٹک پیریڈ، خلافت پیریڈ اور امیت پیریڈ تک دعویٰ ماڈل تھا اس کا. عباسد پیریڈ میں ایسا ہوا کہ وہاں پر ماڈل بدل گیا. اب پولیٹیکل رول جو ہے وہ ماڈل بن گیا. یہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی. عباسد دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے اسکالرس، جنہوں نے دنیا کو 2 کیٹیگری میں بانٹا، دارالاسلام اور دارالکفر. یعنی ایک وہ لینڈ جہاں مسلمان رول کر رہے ہیں، دوسرا وہ لینڈ جہاں مسلمان رول نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک بدعت تھی، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا. یہاں سے ایسا ہوا کہ ماڈل بن گیا پولیٹیکل سپریمیسی. میں نے ایک بار ایک اسپیچ سنی ایک بڑے مسلم اسکالر کی. تو ان کی اسپیچ جب ختم ہوئی تو کوشچن ہوا، تو ایک انڈین مسلم نے وہاں پوچھا ان سے کہ انڈیا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے اسلام اینڈ ویسٹ پہ بولے تھے وہ. تو کچھ دیر وہ چپ رہے. فار اے مومنٹ دیر واز اے پاز. پھر وہ بولے کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ اسلام میں پوزیشن آف اسٹرینتھ کا ماڈل ہے، لیکن اسلام میں پوزیشن آف ماڈسٹی کا ماڈل نہیں. یہ بہت ہی انوکھی بات تھی. یعنی انہوں نے اسلام کو شروع کیا ہے عباسد پیریڈ سے، جب اسلام مسلمان جو ہیں امپائر بنا چکے تھے اپنا. تو ماڈل بدل گیا. بیسک بات ہے کہ ماڈل بدل گیا. ماڈسٹی ہی اصل ماڈل ہے اسلام میں. اب ماڈل بن گیا پولیٹیکل رول. آپ دیکھیے سب سے بڑا جو ورڈ یوز کیا ہے قرآن میں وہ عبد. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول. رسول اللہ کے لیے پہلے کہتے ہیں عبد. عبد مانے بندہ، سرونٹ. رسول اللہ کا جب معراج ہوا اور آپ مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں بھی آپ دیکھیے قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بعبدہ. یہاں بھی آپ دیکھیے اپنے بندے کو لے گا اللہ مکہ سے یروشلم. تو جتنا بھی آپ پڑھیں گے تو ماڈسٹی ہی اسلام میں ماڈل ہے اصل. چاہے آپ پولیٹیکل رول آپ کے پاس ہو تب بھی ماڈسٹی ماڈل ہے. جیسے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی حکومت بن چکی تھی بڑے ایریا میں. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عمر فاروق سے جو خلیفہ تھے اس وقت، سیکنڈ کیلف. تو وہ مدینہ کے باہر پھر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. اب بس خلیفہ کہہ رہا ہے کہ میں اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کسی غلام سے کہہ دیتے آپ
کسی ملازم سے کہہ دیتے آپ، کہ سرونٹ سے کہہ دیتے آپ، وہ ڈھونڈ لاتا اونٹ کو. تو عبد کا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے. تو عطبہ نے فرمایا کہ ای عبد عابد منی، ای عبد عابد منی، مجھ سے بڑا عبد کون ہے، مجھ سے بڑا سرونٹ آف گاڈ کون ہے. یعنی خلیفہ ہوتے ہوئے انہوں نے عبد بتایا اپنے آپ کو. تو دیکھیے یہ غلط، یہ کیٹیگرائزیشن غلط ہے. یہ دو کیٹیگری بنانا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ، پوزیشن آف ماڈسٹی، ایک ہی کیٹیگری ہے، وہ ہے پوزیشن آف ماڈسٹی. پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے وہ اپنے آپ میں غلط ہے. کیوں؟ اگر آپ کو اسٹرینتھ ملی ہوئی ہے تو وہ تو ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ ہے وہ کوئی اسٹیٹس نہیں ہے آپ کا. اسٹیٹس تو ایک ہی ہے کہ آپ ماڈسٹی. تو یہ بہت بڑی بھول ہوئی ہے سینکڑوں سال سے کہ لوگوں نے اس کو ٹارگٹ بنا لیا. جب آپ نے کہا یہ، اس معنی کہ آپ نے ٹارگٹ بدل دیا. اب ٹارگٹ کیا ہو گیا؟ پولیٹیکل رول بنانا. تو تقریباً 800 سال یا کچھ بڑھایا تو 1000 سال تک مسلمان کو دنیا میں اقتدار ملا رہا، کم یا زیادہ، مور اور لیس. جب یہ اقتدار چھنا، جیسے مغل امپائر ختم ہوا، ٹرکش امپائر ختم ہوا، فاطمید امپائر ختم ہوا، تو مسلمانوں نے محسوس کیا کہ جو ہمارا اسٹیٹس تھا وہ چھن گیا ہم سے، کیونکہ ماڈل بدل رکھا تھا انہوں نے. وہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ سب، یہ 200 سال شروع ہو رہا ہے. تو پہلے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اس پر بک لکھی، لٹریچر تیار کیا کہ ہمیں پھر سے ری گین کرنا چاہیے اپنی پولیٹیکل گلوری کو. اس میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نمایاں نام ہے سید جمال الدین افغانی کا. پھر بہت سے لوگ آئے اس میں، اور یہی سارے لیڈر، سارے تھنکر، سارے ریفارمر یہی کرتے رہے کہ پولیٹیکل رول کو، پولیٹیکل گلوری کو پھر سے واپس لانا، الگ الگ ڈھنگ سے، ایک ہی مقصد تھا سب کا. پھر کیا ہوا کہ لٹریچر یا کتابوں کے ذریعے سے کچھ ملا نہیں ان کو. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اور آگے بڑھے وہ، پھر جہاد شروع کیا. جہاد یعنی میں تو کہوں گا کہ ملٹنسی شروع کی انہوں نے. تو ملٹنسی بھی کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے جگہ جگہ، سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک غلطی ہے جو چل رہی ہے بہت دنوں سے. تو آپ کو ریوائز کرنا چاہیے اپنی اس تھنکنگ کو، لوٹنا چاہیے اس طرف کہ ماڈسٹی ہمارا ماڈل ہو، پولیٹیکل رول ہمارا ماڈل ہی نہ ہو. میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں، بہت ہی 3 ایگزامپل بلکہ، جمال الدین افغانی، سید قطب اور مولانا مودودی. جمال الدین افغانی گئے ترکی میں جب ابھی خلافت باقی تھی وہاں پر. تو اس نے بہت زیادہ ان کو اعزاز کیا اور بہت زیادہ ان کو مواقع دیے کہ آپ اسلام کے تعلیم کو بڑھائیے، اسلام کی ٹیچنگ کو بڑھائیے، لوگوں کو اسلام کے لائن پہ ایجوکیٹ کیجیے. لیکن انہوں نے کہا کہ تم خود ہٹو، تمہاری سیٹ پر ہمیں قبضہ کرنا ہے. تو اس نے ترکی کے سلطان نے ان کو نکال دیا. اب دیکھیے کہ سید قطب کو دیکھیے، جمال عبد الناصر جو وہاں پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے پیشکش کی، آفر کیا ان کو کہ آپ کو ہم ایجوکیشن منسٹر بنا دیتے ہیں ایجپٹ میں، آپ پورے مصر کے جو نئی نسل ہے اس کو ایجوکیٹ کیجیے. میں انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو، اس کے انہوں نے تھروٹ پر بیٹھنا تھا. سید ابراہیم مودودی کو آفر دیا صدر ایوب خان نے کہ آپ کو ہم ایک نیشنل یونیورسٹی بناتے ہیں اور اس کو پورا چارج آپ کو دے دیتے ہیں، اس کا آڈٹ بھی نہیں کیا جائے گا، آپ وہاں پر ایک نئی نسل بنائیے ان کو ایجوکیٹ کر کے.
انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو، تم تخت خالی کرو. کیوں؟ سب لوگوں کے مائنڈ میں تھا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ اصل چیز ہے، یعنی پولیٹیکل پاور اصل چیز ہے. ایجوکیشن کو کم سمجھا انہوں نے، ایجوکیشن کو کم دکھائی پڑا، کیونکہ اس میں ماڈسٹ بن کر کام کرنا تھا. تو یہ ہے اصل بات، سب کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے. میں نے انڈیا سے لے کر امریکہ تک، یورپ تک سب جگہ سفر کیا، سارے مسلمانوں کو میں نے پایا کہ ان کے دلوں میں ہیٹ بام موجود ہے. ہیٹ بام وہی ایکسپلوسو بام بن جاتا ہے کبھی کبھی. ایک ایک مسلمان کے دل میں ہیٹ بام ہے. امریکہ میں ایک صاحب کو بہت اچھا میں سمجھتا تھا کہ ان کے اندر ہیٹ بام نہیں ہے، لیکن جب تھوڑا سا ان سے کنٹروورسی ہوئی تو معلوم ہوا کہ اندر ہیٹ بام ہے. تو میں نے کم از کم کسی کو نہیں پایا جو ہیٹ بام سے خالی ہو. یہ ہیٹ بام ہے جو کبھی کبھی ایکسپلوسو بام بن جاتا ہے. تو مس انڈرسٹینڈنگ کیا؟ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو بعد کے زمانے جو ڈیولپمنٹ ہوا اور جو مسلمانوں کے ذہن کو پولیٹیکل ذہن بنا دیا گیا، اس کو ٹھیک کریں. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ دیکھیں تو سارے لوگ پولیٹیکل انٹرپریشن میں جی رہے ہیں، سارے لوگ. ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے دکن کے، فیاض صاحب، تو ہماری چیزیں پڑھی انہوں نے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو خیال ہے کہ سارے لوگ پولیٹیکل لائن پہ سوچتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. تو پولیٹیکل انٹرپریشن جو ہے وہ جڑ ہے ملیٹنسی کی، سوسائڈ بامبنگ کی. کیونکہ آپ نے اسلام کی جو تعبیر کی وہ پولیٹیکل لائن پر کی، یعنی اسلام کا رول چاہیے ہمیں تاکہ ہم اسلام کے لاز جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں. اب رول پر دوسرے لوگ ہیں تو اب ان کو ہٹانا ہے، تو ان سے آپ نے سنگھرش چھیڑ دیا، ان کی اپوزیشن میں آ گئے. آپ نہیں ان کو ہٹا پائے تو آپ نے ملٹنسی شروع کر دی. ملٹنسی بھی نہیں ہٹا پائے تو آپ اب سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں سید قطب کا، جو پورے عالم اسلام میں نمبر 1 سمجھاتے ہیں. عالم عرب میں نمبر 1 سمجھاتے ہیں سید قطب. ان کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے فی ظلال القرآن. عربک میں ان کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن. اس میں یعنی یہ جو اس کا میں مثال دے رہا ہوں کس طرح لوگوں نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا. اس میں دیکھیے قرآن میں قصہ بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا. تو حضرت موسیٰ نے جب فرعون کے دربار میں اپنا میسج جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کو پیش کیا، توحید کا مشن، تو وہ کہتا ہے فرعون کہ درباری سب موجود تھے وہاں پر، درباریوں کو ایڈریس کیا اس نے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، موسیٰ کے بارے میں، یہ تو ہم کو ہماری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے یہ آدمی. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ ہم کو اپنی زمین سے نکال دینا چاہتا ہے. یعنی اس کو پولیٹیکل کلر دے دیا اس نے، پولیٹیکل کلر. اب یہ حضرت موسیٰ کے کا جو وہاں پر جو بولے تھے وہ، اس میں کچھ بھی نہیں تھا ایسا پولیٹیکل بات، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو سید قطب نے حضرت موسیٰ کی جو اسپیچ تھی وہاں پر، اس سے تو کچھ نہیں پایا اپنے پولیٹیکل اس کے لیے انٹرپریشن کے لیے. تو فرعون کے بات سے نکال لیا کہ فرعون نے کہا تھا کہ فرعون نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہماری زمین سے نکال دیں، یعنی ہمارے زمین کا مطلب ملک، ہمارا کنٹری، ہمارا ایجپٹ. تو ایجپٹ کو قبضہ کر لیا ہم کو نکال کر کے. تو انہوں نے جو لکھا ہے سید قطب صاحب نے، وہ یہ لکھا ہے انہوں نے کہ انہا ذہاب السلطان، انہا ذہاب السلطان، یہ تو سلطان مانے ہوتے ہیں پاور، اقتدار. یہ تو ہمارا اقتدار چھیننا چاہتا ہے، یہ تو اقتدار کھونے کی بات ہے.
یعنی اس کو پولیٹیکل کلر دے دیا کہ موسیٰ آئے ہیں تاکہ ہمارے پاور، ہمارے اقتدار چھینیں، ہم یہاں پہ حکومت اپنی قائم کریں. تو یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ حضرت موسیٰ کے الفاظ نہیں ہیں. کہ حضرت موسیٰ نے کی تقریر کے بعد جو بولا تھا وہ فرعون، اس کا یہ سید قطب صاحب نے مطلب نکالا کہ انہا صاحب السلطان، یہ تو ہماری اقتدار ہی کو چھیننا چاہتا ہے. اور لکھا انہوں نے کہ محاورت و قلبی نظام، محاورت و قلبی نظام یعنی ہمارا سسٹم بدلنے کا یہ محاولہ معنی کوشش. یعنی ان کا مقصد ہے کہ ہماری جو سسٹم ہے، جو ہماری حکومت کو بدل دے. اس طرح انہوں نے نکالا کہ نبیوں کی دعوت ہوتی ہے اس بات کی کہ حکومت الہیہ قائم کی جائے، ڈیوائن رول قائم کیا جائے، یعنی پولیٹیکل ریولوشن لایا جائے. اب دیکھیے جو ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ایسا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ایجپٹ میں اپنی حکومت قائم کریں، اپنا رول قائم کریں وہاں، تو انہوں نے تو اس کا الٹا کیا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو، اس کی ساری جو ملٹری تھی، سب کو سمندر میں غرق کر دیا. یہ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، اور بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے. تو جب فرعون ختم ہو گیا اور اس کی ملٹری پاور بھی ختم ہو گئی، تو حضرت موسیٰ کا موقع تھا کہ اب وہ مصر میں اپنا رول قائم کریں. لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ مصر کو چھوڑ کر چلے گئے صحرائے سینا میں، ڈیزرٹ میں. تو کیسے عجیب تھے حضرت موسیٰ کہ جو نشانہ، جو ٹارگٹ بنایا تھا انہوں نے، وہ ٹارگٹ ان کو مل گیا بالکل. اور پھر وہ ایجپٹ چھوڑ کر چلے گئے صحرائے سینا میں. یہ سب آپ پڑھیں کہ قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی یہ بات ہے. لیکن یہ کتابیں اتنا پھیلی ساری دنیا میں، اور یہ باتیں سید ابوالفضل مودی نے لکھی ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل تھنکنگ میں تو کوئی نہیں ملا جو اس سے بچا ہوا ہو. پولیٹیکل تھنکنگ یعنی جو زمانہ تھا اسی کو ماڈل سمجھ لیا. یعنی امپائر جب قائم تھا کہ پھر ہمیں امپائر قائم کرنا ہے، پھر ہمیں پولیٹیکل گروری قائم کرنا ہے. تو چیز کیا تھی؟ آج کل کی جو قومیں تھیں جن سے وہ ٹکرا رہے تھے، ان کا پاور زیادہ تھا، ان کے پاس زیادہ بیٹر ٹیکنیک تھی، ان کے پاس زیادہ اچھی سائنس تھی. تو مسلمان کہیں کامیاب نہیں ہوئے. جب نہیں کامیاب ہوئے تو ملٹریسی چلائی انہوں نے، اس میں بھی کچھ نہیں ملا تو اب تو سوسائڈ بامبنگ کرتے، اپنے ہی کو ہلاک کر کے دوسروں کو مارنا. تو آج کل جو ہو رہی ہے کانفرنسیں ادھر ادھر، ابھی جولائی میں میڈرڈ میں کانفرنس ہوئی ہے، 200 اس میں بلائے گئے تھے لوگ، ہر مذہب کے لوگ. تو نام تو تھا انٹرفیتھ ڈائیلاگ، اس کا نام تھا انٹرفیتھ ڈائیلاگ. لیکن مقصد سارا جو فوکس تھا اس چیز پر وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنا، یہ بتانا کہ ہم لوگ تو پیسفل لوگ ہیں، اسلام کی تعلیمات سب پیس، اسلام کی ٹیچنگ جو ہے سب پیس پر بیس کرتی ہے. تو اس طرح کے کانفرنسیں ہزاروں ہو چکی ہیں پچھلے 50 سال میں، ہزاروں سے کم نہیں، چھوٹی بڑی. اور آپ دیکھیں سب ان وین، ریزلٹ لیس، بلکہ بڑھ رہا ہے. اب آج دیکھیے، آج جو نیوز پیپر میں آپ نے پڑھا ہوگا، اتنے سارے بم بلاسٹ ہوئے ہیں، تو بڑھا جا رہا ہے. کیوں بڑھا جا رہا ہے؟ کہ جو اصل روٹ ہے وہاں پر نہیں کوئی پہنچتا. اصل روٹ ہے کہ مائنڈ میں جو بسا ہوا ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن، پولیٹیکل گلوری، کہ کوئی صرف اسٹرینتھ ہمیں لینا ہے. پھر دوبارہ ماڈسٹی پہ مسلمان راضی نہیں ہے.
اس کو ختم کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے. اس کریشن پلان کے سبجیکٹ مسلمان بھی ہے، نان مسلم بھی ہے، دونوں. تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ قرآن کی پورے قرآن میں آپ یہ بات پڑھیں گے کہ بیس کرتا ہے سب کچھ ابتلا پر. ابتلا میں ٹیسٹ، یعنی ہر آدمی ٹیسٹ پر ہے اس دنیا میں. اس دنیا میں ہر آدمی ٹیسٹ پر ہے. اس دنیا میں ہر آدمی ٹیسٹ پر. مثلاً قرآن کی ایک آیت ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، یعنی ہم نے ان کو آزمایا، اچھے سے بھی برے سے بھی. We tested them with both blessings and misfortunes. یعنی مصیبتوں میں ڈالا تب بھی وہ ایک ٹیسٹ تھا، آرام میں ڈالا تب بھی وہ ٹیسٹ تھا. ایسے ہی حضرت داؤد کی زبان سے آپ پڑھیں گے کہ ان کو خدا نے حکومت دی تھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا نے یہ دیا ہے کیوں؟ تاکہ ہم کو آزمائے. وہاں بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ آزمانے کے لیے. تو آپ کو پولیٹیکل رول ملے تب بھی ٹیسٹ ہے، آپ کو نہ ملے پولیٹیکل رول تب بھی ٹیسٹ ہے. اب آپ کی آمدنی کم ہو، کم پیسہ ہو تب بھی ٹیسٹ ہے، زیادہ پیسہ ہو تب بھی ٹیسٹ ہے. ہیلتھ ملے تب بھی ٹیسٹ ہے، اور آپ کو ہیلتھ نہ ہو تب بھی ٹیسٹ ہے. سب کچھ ٹیسٹ ہے. اولاد ملے تب بھی ٹیسٹ ہے، اولاد نہ ملے تب بھی ٹیسٹ ہے. وہ بلوناہم بالحسنات والسیئات، ان کو ہم نے آزمایا، ان کا ٹیسٹ لیا، اچھے سے بھی برے سے بھی، یعنی بلیسنگ سے بھی اور مس فارچون سے بھی. تو دونوں ٹیسٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے پولیٹیکل رول دیا تو وہ بطور ٹیسٹ تھا، وہ ریوارڈ نہیں تھا. وہ یہ جو نظریہ بنایا گیا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے وہ اسلام کا ماڈل ہے، یہ 100% غلط تھا. یہ اور پورا لٹریچر آپ پڑھیے 1000 سال کا، خاص طور پر جو پرنٹڈ، جب سے یہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا ہے، شاید کوئی بھی کتاب اس میں ایکسیپشن نہیں ہوگی. سب میں یہی ہے تصور کہ اسلام جو ہے یعنی سربلندی کے لیے، اور اسلام جو ہے اس لیے کہ وہ سب سے اوپر رہے، سپریمیسی اسلام کو حاصل رہے. یہ ماڈل ہی سرے سے غلط ہے. ماڈل کیا ہے؟ ماڈل جو ہے وہ ہر آدمی ٹیسٹ پر ہے. جب ٹیسٹ پر ہے تو بیسٹ ماڈل ہے ماڈسٹی. یہاں میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تابع دار ہیں، اور اسی طرح انسان کو بھی تابع دار بننا ہے. ہاں، افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. یہ جو زمین و آسمان کی شکل میں جو یہ یونیورس ہے، جو کائنات ہے، پوری کی پوری اسلام پر ہے. یعنی سبمیشن، سرنڈر، یہ اس کا مذہب ہے. وہی انسان کو بھی کرنا ہے. یعنی سبمیشن از دا اونلی ریلیجن فار بوتھ مین اینڈ دا یونیورس. دین واٹ از دا ڈفرینس دیکھیے صرف ایک ہے. ریسٹ آف دا یونیورس جو ہے، ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے، وہ انڈر کمپلشن سرنڈر کیے ہوئی ہے. یعنی کسی کو بھی یہ یعنی سرنڈر کے سوا اس کا کوئی آپشن نہیں. چاہے سولر سسٹم ہو، گلیکسی ہو، زمین ہو، پانی ہو، ہوا ہو، جو بھی ہے اس دنیا میں،
کسی کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. لا آف نیچر جو ہے اس کو فالو کرے, جو ڈیوائن لا ہے اس کو فالو کرے. تو وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں انڈر کمپلشن, اور انسان کو سرنڈر کرنا ہے بائی چوائس. میں اتنا ہی فرق ہے بس کہ جو پوزیشن ریسٹ آف دا ورلڈ کی ہے وہی پوزیشن انسان کے بھی ہے. سب کو ماڈلس بن کر رہنا ہے دنیا میں. تو ماڈسٹی اصل ماڈل ہے. وہ جو بیٹھا ہوا لوگوں کے دماغوں میں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے وہ اسلام کا ماڈل ہے, اب پوزیشن آف ماڈسٹی اسلام کا ماڈل نہیں ہے. بالکل بیس لیس بات ہے, بیس لیس بات ہے. چاہے آپ کو خدا اچھے حالات میں رکھے یا برے حالات میں رکھے, پولیٹیکل پاور دے یا نہ دے, ہمیشہ آپ کو ماڈسٹی بن کر رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا, جب وکٹری ملی آپ کو, وہاں آپ داخل ہوئے مکہ میں, یعنی وکٹر کی حیثیت سے, فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور سر آپ کا اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ اس کی پیٹھ پہ لگ رہی تھی, یعنی اونٹ کی پیٹھ پہ لگ رہی تھی. اور آپ کہہ رہے تھے اس وقت, یہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں آپ مکہ میں, اور جھکے ہوئے ہیں اس طریقے سے, عبد کی طریقے سے, اور فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی نصر عبدہ, نصر عبدہ, اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے عبد کو مدد کر کے کامیاب کیا. عبد کو, یعنی اس وقت بھی آپ فاتح نہیں سمجھ رہے ہیں, عبد سمجھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے, سب سے بڑی چیز جو مسلمانوں سے کھوئی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز ٹیسٹ ہے. یہ جو یاد کرتے رہتے ہیں اس دور کو, تو وہ دور تو ٹیسٹ کا دور تھا. آپ صحابہ کے حالات پڑھیے تو صحابہ کو کوئی اگر افسر بنایا جاتا یا کوئی ان کو عہدہ دیا جاتا تو وہ بھاگتے تھے اس سے کہ آپ اپنا ٹیسٹ پیپر کیوں بڑھائیں. ہم اگر ہم عہدہ لے لیں گے تو ہمارا ٹیسٹ پیپر بڑھ جائے گا. تو وہ ڈرتے تھے کہ اور ٹیسٹ پیپر ہم کیوں بڑھائیں. تو حکومت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ بڑھ گیا, آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھ گئیں, آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. آپ غور کیجیے, حضرت عمر جو آئیڈل سمجھاتے ہیں, آئیڈل خلیفہ اسلام میں, راتوں کو وہ گشت کرتے تھے. لوگ سوتے تھے, حضرت عمر راتوں کو گشت کرتے تھے حالات لینے کے لیے کہ لوگ کیسے حالات ہیں لوگوں کے. تو اگر آپ جانیں کہ مجھے پرائم منسٹر بننے کے بعد راتوں کو سونا نہیں پڑے گا, راتوں کو گشت کرنا پڑے گا, تو آپ بھاگیں گے پرائم منسٹر سے. یعنی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بننے سے بھاگیں گے آپ کہ اس مصیبت کو کون مول لے کہ رات کو بھی سونے کو نہیں ملے گا, رات کو بھی سونے کو نہیں ملے گا. گشت کے دوران ایک مرتبہ ایک جگہ پہنچے وہ, جب زمانہ تھا جب کہ قحط آیا ہوا تھا اس ایریا میں. ایک جگہ پہنچے تو ایک خیمہ تھا مدینے کے باہر, ایک ٹینٹ تھا. ایک عورت جو ہے اس کے بچے تھے, ایک دو بچے رو رہے تھے. تو وہ عورت تھی اور اس کا شوہر تھا, شاید دو بچے تھے, رو رہے تھے وہ. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے بچے؟ اگر کچھ کھانے کو نہیں تو کیا کریں گے, روئیں گے. اس کو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے کہ بچوں کو دیں, کیونکہ وہاں قحط پڑا ہوا تھا. حضرت عمر اسی وقت آئے, رات ہی کو بیت المال سے ایک بوری نکالی غلے کی, اور اپنی پیٹھ پر رکھ کر لے آنے لگے. تو ایک صاحب تھے, ان کا کہ آپ کو ایسا کریں, میں لے چلتا ہوں اس کو. ان کا قیامت کے دن
پوچھا تو مجھ سے جائے گا کیونکہ میں خلیفہ ہوں. اب غور کیجئے کہ اگر یہ جانیں آپ خلیفہ بننا رسپانسبلٹی کو بڑھانا ہے, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بننا رسپانسبلٹی کو بڑھانا ہے, تو آپ تو بھاگیں گے اس سے, بھاگیں گے اس سے. تو یاد رکھیے اسلام میں پولیٹیکل پاور جو ہے وہ بھی ٹیسٹ پیپر ہی ہے کہ آپ پاور لے کر کیا کرتے ہیں. کوئی انعام نہیں ہے, کوئی ریوارڈ نہیں ہے. وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیے کہ دنیا میں ریوارڈ نہیں ہوتا, ریوارڈ تو آخرت میں ہوتا ہے. جب جو کچھ دنیا میں ملتا ہے وہ بطور ٹیسٹ پیپر کے ملتا ہے. تو جس پولیٹیکل گلوری میں جی رہے ہیں لوگ, وہ تو پولیٹیکل ٹیسٹ تھا, وہ گلوری تھی ہی نہیں. وہ سارے مسلم سائیکی جو ہے اس زمانے میں, ہر ایک کی, چاہے وہ مسٹر ہو یا مولوی ہو, حتیٰ کہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی. میں اس سے پہلے جب الجمیت میں تھا 67-68 سے چند سال تک, تو وہاں پر ایک چپراسی ہوتا تھا, اس کا نام تھا واحد. پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ روزانہ آتا جھاڑو دینے کے لیے دفتر میں, اولڈ دہلی میں. تو ایک دن میں نے کچھ بات ایسی ہوئی, اس زمانے کچھ مسلمانوں کو جھگڑا ہو گیا تھا, تو میں نے اسے پوچھا کہ مسلمان آخر یہ جھگڑا کیوں کرتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ مسلمان اپنے رعب میں رہتا ہے, مسلمان اپنے رعب میں رہتا ہے. تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام کا ماڈل کیا ہے, یعنی شان و شوکت اور پولیٹیکل گلوری اور اقتدار, یہ بہت ہی بڑی بھول ہے. سب کچھ ٹیسٹ ہے, سب کچھ ٹیسٹ ہے. یہ وجہ ہے کہ صحابہ جو تھے وہ اقتدار پا کر یعنی اور زیادہ پریشان ہو جاتے تھے, وہ خوش نہیں ہوتے تھے. وہ تو یہ جو آج کل کانفرنسیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر, میں سمجھتا ہوں بالکل یوز لیس, بالکل میننگ لیس سمجھتا ہوں میں, بالکل میننگ لیس سمجھتا ہوں, میننگ لیس. کروڑ روپے خرچ کر کے ابھی ہوا اسپین میں, لیکن کچھ بھی فائدہ اس کا نہیں. آپ دیکھ لیجیے گا, دنیا سے بتا رہے ہیں کہ تو اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرو, اپنے کو بتاؤ کہ ہماری سوچ غلط ہو گئی, تو اس سوچ کو ہمیں صحیح کرنا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے جو بہت ہی یعنی لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ, لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ, یعنی جو کچھ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تم کو اس میں ہم ٹیسٹ لیں تمہارا, so that he may try you in what he has given you. جو کچھ دیا ہے اس میں تمہارا ٹیسٹ لے. اس معاملے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سب لوگ جا کر کے واپس جب جائیں تو سورہ فجر کا مطالعہ کریں. سورہ فجر جو عام پارہ میں ہے اور اس کا نمبر غالباً ہے 89, قرآن مجید کے چیپٹر 89. آپ سے ہر ایک سے میں کہوں گا کہ جا کر کے اس کو پڑھے. وہ قرآن مجید میں 2 آیتیں ساری ہسٹری کا اس میں سچ پوچھے تو آ گیا ہے. چیپٹر نمبر 89 چھوٹی سی چیپٹر ہے, اس میں آیت ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. اس آیت کو جا کر پڑھیے آپ آج. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ خدا جب ٹیسٹ لیتا ہے اور کسی کو اچھے حال میں کر دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے,
سمجھتا ہے کہ خدا نے میری عزت کی، یعنی اس میں سپیریٹی کمپلیکس آ جاتا ہے اس کے اندر. اس کو ہم پیسہ دے دیں، پولیٹیکل پاور دے دیں تو سپیریٹی کمپلیکس جینے لگتا ہے. اور جب ہم اس کو روزی گھٹا دیتے ہیں، کوئی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، کیا کہتا ہے خدا نے مجھے یعنی اہانن، یعنی مجھے ذلت میں ڈال دیا، پستی میں ڈال دیا، یعنی انفیریٹی کمپلیکس میں جاتا ہے. خدا اگر اچھا کرے اس کے ساتھ تو سپیریٹی کمپلیکس، اور اس کو اگر برے حالات پیش آئے تو انفیریٹی کمپلیکس. پوری ہسٹری میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ فیل ہو رہے ہیں ٹیسٹ میں. یہ آیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری کے بارے میں ہے کہ انسانوں کا حال یہ ہے. اچھے حالات میں ہیں تو سپیریٹی کمپلیکس، حالات بگڑ جائیں تو انفیریٹی کمپلیکس. وہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ. جب خدا نے انہیں اقدار دیا تو سپیریٹی کمپلیکس میں آ گئے، اپنے کو بڑا سمجھنے لگے. اب جب اس کے بعد اقدار چھنا بھی نہیں ہے، ابھی بھی 57 مسلم کنٹریز ہیں، چھنا کہاں ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ لوگ چھن گیا. تو آپ انفیریٹی کمپلیکس میں پڑے ہوئے ہیں. اسی انفیریٹی کمپلیکس کا نتیجہ کیا ہے کہ جگہ جگہ یہ ملیٹنسی ہو رہی ہے، سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے کہیں تو حل ہو جائے گا، کہ دوسروں سے کہیں کہ تم مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرو. ہمیں اپنی سمجھ کو کریکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دوسرے کو کر کے آپ کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں. اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس نظر سے قرآن مجید کو پڑھیں کہ قرآن ٹارگٹ کیا دیتا ہے. قرآن میں ٹارگٹ جو ہے وہ دعویٰ ہے، پولیٹیکل رول نہیں ہے. سارے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو پولیٹیکل رول کو ٹارگٹ کے طور پہ دیتی ہو کہ تم پولیٹیکل رول قائم کرو، حکومت پر قبضہ کرو. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ سادہ بات نہیں ہے. دیکھیے، جب دعویٰ جو ہے، دعویٰ ورک، آج میرے پاس ٹیلیفون آیا، امریکہ سے ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا. ان کا ایک صاحب یہاں پر آئے ہیں اور ان کا وہ ہے یعنی دعویٰ پروگرام، ان کا ہے دعویٰ پروگرام. تو ان کی وہاں پر اسپیچز ہو رہی ہیں. تو انہوں نے اس میں سنا کہ کیا کہتے ہیں وہ دعویٰ پروگرام میں کیا ہو رہا ہے. صرف یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے خلاف تم کیوں یہ سب کر رہے ہو، یعنی دوسروں کو بلیم دینا. نام ہے دعویٰ پروگرام، اور ساری کوشش اس پہ چل رہی ہے کہ لوگ ہم سے کانسپریسی کر رہے ہیں، ہمیں بدنام کرتے ہیں، ہمارے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ دعویٰ تھوڑی ہے. دیکھیے، اگر صحیح معنوں میں دعویٰ اسپرٹ ہو تو کیا ہوگا؟ دعویٰ اسپرٹ کے معنی ہے کہ دنیا کو آپ سمجھیں کہ مدعو، اپنا دنیا کو اپنا مدعو سمجھیں گے. دعویٰ جو مائنڈ ہے، وہ مائنڈ ساری دنیا کو دیکھتا ہے مدعو کے روپ میں. اور مدعو کے روپ میں دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مدعو کے روپ میں دیکھنے کا مطلب کہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے مدعو فرینڈلی مائنڈ، مدعو فرینڈلی کلچر. جیسے کہ تاجر کے اندر پیدا ہوتا ہے کسٹمر فرینڈلی کلچر. کیونکہ مدعو کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے، اس کو سیٹسفائی کرنا ہے، اس کے دل کو بدلنا ہے، اس کے مائنڈ کی انجینئرنگ کرنا ہے. تو یہ تو کام ہوگا پیسفل طریقے سے، اور ٹالریشن کے ذریعے ہوگا، لو کے ذریعے ہوگا. تو دعوت کو جب آپ بناتے ہیں ٹارگٹ، تب پیدا ہوتا ہے سمپیتھی، ہمدردی، خیرخواہی، امن، ٹالرنس، محبت. ان ویلیوز کو پروموشن ملتا ہے. لیکن اب جو بنا دیا لوگوں نے بعد کے زمانے میں، پولیٹیکل رول کو ٹارگٹ بنا لیا،
پولیٹیکل رول میں کیا ہوگا؟ ہیٹ، مارنا، جنگ، یہ کلچر فروغ پاتا ہے. دا ورک سے کلچر آف لو فروغ پاتا ہے. اور یہ جو یعنی پولیٹیکل رول کو اگر آپ بنا لیں ٹارگیٹ، تو کیا ہوگا؟ وائلنس فروغ پائے گا. وہی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو سارے مسلمانوں کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنی ہے، یاد رکھیے. سارے مسلمانوں کی، چاہے وہ یہاں تک کہ جو مذہبی نہیں ہے سو کال، وہ بھی اسی میں مبتلا ہے، اسی طرح سوچ میں. سب کے مائنڈ میں وہی بھرا ہوا ہے کہ ہمیں یعنی سپریمیسی ہمیں چاہیے، ہم دنیا کے خلیفہ ہیں، ہم افضل الامم ہیں. ایک شاعر نے کہا کہ ہر ملک مل کے ماست کے ملک خدا ہے ماست. خدا ہمارا ہے، زمین خدا کی ہے، اس لیے زمین ہماری ہے. کیا سمپل فارمولہ ہے. خدا ہمارا ہے اور زمین خدا کی ہے تو زمین ہماری ہے. ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدا ہے ماست. تو یاد رکھیے یہ جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں آج کل، اور یہ ہو رہی ہے 50 برس سے ہو رہی ہیں، نہ تو اب تک کوئی فائدہ ان کو ہوا ہے، نہ آگے کوئی فائدہ ان کا ہونے والا ہے. آج کل میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ جا کر کے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر ہیٹ بھرا ہوا ہے، ہیٹ بام لیے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو یعنی جو ڈوئلٹی میں جیتے ہیں کہ دل میں تو نفرت ہے لیکن جاب کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے دوسرے سے میل ملاپ کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ڈبل اسٹینڈرڈ والی بات ہوئی. دوسرے وہ لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں وائلنس میں، ملٹیسی چلاتے ہیں، سوسائڈ بام بھی کرتے ہیں. دو ہی قسم کے لوگ ہیں. ہمارا مشن جو ہے لوگوں کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ ہے. ری انجینئرنگ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں جو غلط انٹرپریشن اسلام کا بھر گیا اس کو نکالیں. آج ہی میرے پاس ٹیلیفون آیا، ہمارے ساتھی ہیں کلیم الدین صاحب، امریکہ میں رہتے ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا کہ یعنی وہ کام کر رہے ہیں اسی کا، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ساری باتیں لا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. تو بہت زیادہ لوگوں میں رسپانس پا رہے ہیں. وہ جیسے مثال دی انہوں کو، وہاں ایک ڈاکٹر انیس ایک ہے وہاں پر جہاں وہ رہتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر. تو ان کو جو لٹریچر یہاں کا ہے اس کو پڑھوایا انہوں نے. کہتے ہیں کہ میں تو بالکل اس سے پہلے اندھیرے میں تھا، اب معلوم ہوا کہ اسلام کیا ہے. ہم سمجھتے نہیں تھے کہ اسلام یہ ہے. ان کا اس لٹریچر نے بھی زندگی بدل دی. اب وہ کلیم الدین صاحب سے مل کر کے وہاں چاہتے ہیں کہ اس کو پھیلایا جائے، زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، لٹریچر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پھیلایا جائے. تو لوگوں نے جو کتابیں پڑھ رکھی ہیں، جو اسپیچز سن رکھی ہیں، اس نے جو ان کا مائنڈ بنایا ہے، اس مائنڈ میں وہی بھرا ہوا ہے سب. گلوری اور سپریمیسی اور پولیٹیکل رول، یہ سب بھرا ہوا ہے. لوگوں کو قرآن کا صحیح تصور نہیں معلوم. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی، سید قطب صاحب نے کس طرح اس کو کچھ بنا دیا. کہ حضرت موسیٰ نے جو پیغام دیا تھا وہ توحید کا پیغام تھا، اس کو انہوں نے سیاست کا پیغام بنا دیا. ایسی کتابیں بے شمار چھپ کے پھیلی ہوئی ہیں ہر جگہ، اردو میں، انگلش میں، عربک میں، پرشین میں، ہر جگہ. تو یاد رکھیے کہ ہمارا جو مشن ہے وہ کیا ہے. اس کو میں کہوں کہ لوگوں کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں ہی کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنا ہے. جو مسلمان اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ بھی اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن ان کے دماغ میں بسا ہوا ہے. وہاں بھی ہمیں ان کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنا ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ مٹیریل انداز میں سوچتے ہیں. ان کے پاس ایک ہی سوچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ
مٹیریل، یعنی ان کے دماغ میں مٹیریل انٹرپریٹیشن ہے. مسلمانوں کے دماغ میں بسا ہوا ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن، اور نان مسلم کے دماغ میں بسا ہوا ہے مٹیریل انٹرپریٹیشن. تو دونوں معاملے میں ہمیں کرنا ہے کہ ہم مائنڈ کی ری انجینئرنگ کریں. تو کام شروع ہوتا ہے مائنڈ کی اصلاح سے. جب تک آپ یہ نہ کریں کوئی بڑا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. ایک آیت میں اور آپ کو یاد دلاؤں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنستخلفنہم فی الارض. یہ لوگ اس آیت سے نکالتے ہیں یعنی اقتدار والی بات، پولیٹیکل پاور والی بات. حالانکہ دیکھیے آپ اس پر سوچیے، آپ آیت پر کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ یعنی یہ امر موعود ہے، نہ کہ امر مقصود. یعنی خدا کا ایک پرومس ہے کہ تم اگر سچی زندگی اختیار کرو، ایمان کی زندگی، عمل صالح کی زندگی، پیسفل طریقے سے رہنے کی زندگی، انسان کے خیرخواہ بننے کی زندگی، یہ سب اس میں شامل ہے. تو پھر تو خدا تم کو آپ یعنی قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ وہ اخرا تحبونہا، اخرا یعنی سیکنڈری چیز. پولیٹیکل پاور کو قرآن میں سیکنڈری چیز بتایا گیا ہے، پرائمری چیز نہیں بتایا گیا ہے. تو اصل نشانہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ سچا فیتھ آپ کے اندر ہو، خدا کی معرفت ہو، خدا کا خوف ہو، خدا سے محبت ہو، ایمان والی زندگی ہو، مال ویلیوز جو ہے اسلام کو اس کو آپ اپنائیں، دعا ورک کریں، دنیا کے خیرخواہ بن کر اٹھیں، یہ سب. تو پھر اس کے بعد عزت ملتی ہے، اپنے آپ ملتی ہے. پھر تو اپنے آپ عزت ملتی ہے. تو اس آیت میں جو چیز بطور موعود کے ہے اس کو انہوں نے مقصود بنا دیا، یہ بطور پرامس کے ہے اس کو ٹارگٹ بنا دیا. کتنا زبردست فلیسی یہ ہے، کتنی بڑی فلیسی. آپ غور کیجیے اس پر. رسول اللہ جب مکہ میں تھے آپ، تو رسول اللہ کی بہت زبردست پرسنالٹی تھی، بہت یعنی ایک بہت زبردست وہاں پر ایک جو انسان کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں لیڈرشپ کی، وہ سب آپ کے اندر تھیں. تو لوگوں نے آپ کو آفر دیا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں. ان ترید ملکا ملکناک علینا، یہ آفر دیا ان لوگوں نے آپ کو کہ ان ترید ملکا ملکناک علینا، کہ اگر آپ چاہتے ہو بادشاہ بننا تو ہم کو بادشاہ مان لیتے ہیں آپ کو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا کہ ما اتبل ملک علیکم، میں تمہارے اوپر رولر بننا نہیں چاہتا، میں تمہارے اوپر حاکم نہیں بننا چاہتا. کیا آپ غور کیجئے کہ جب خود پیش کیا جا رہا ہو اور آدمی ایسا بولے کہ مجھے حاکم نہیں بننا ہے، مجھے پولیٹیکل رول نہیں چاہیے، اس معنی ہے کہ آپ کا یہ ٹارگٹ نہیں تھا. آپ ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ ٹارگٹ تھا جو میں اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ خدا کا جو کریشن پلان ہے اس سے لوگوں کو باخبر کرنا. یہ ہے ٹارگٹ پیغمبر کا. جیسے جب آپ کو نبوت ملی مکہ میں یعنی 610 AD میں، تو پہلا کام آپ نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی ایک راک تھا، ایک ٹیلا جس کو کہتے ہیں صفا کہتے تھے اس کو، مکہ کے باہر. اس کو لوگ اسٹیج کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس پہ کھڑے ہو کر اسپیچ دیتے تھے. تو وہاں پر یہ طریقہ تھا کہ لوگ آواز دیتے تھے، وہاں جا کر کے تو لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے. تو وہاں پہ آواز دیا آپ نے، آواز دی، لوگ اکٹھا ہو گئے، آپ اس پہ چڑھے. اس پہ چڑھ کے کیا کہا آپ نے؟ یہی کہا کہ تم کو
یعنی یہ جو زندگی تم کو ملی ہے موت پر ختم نہیں ہوگی. موت کے بعد پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. یہ پیش کیا, یہ بات کہی آپ نے. تو ابو لہب نے جب یہ سنا تو وہ آپ کا چچا بھی تھا وہ آدمی, نے کہا کہ تبا لک سائر الیوم اما جماعتنا الا لہذا, کہ تمہارا برا ہو, کیا تم نے یہی کہنے کے لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا یہاں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ سارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو بلیم دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ بلیم ہم خود ہمارے اوپر آتا ہے. دوسرے پر بلیم دینے سے کیا فائدہ؟ اتنی لمبی مدت سے ہم بلیم دیے چلے جا رہے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو, اپنی غلط فہمی کو صحیح کرو. تو کوئی صحیح نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں غلط فہمی تو ہے ہی نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں اپنے ذہن کو صحیح کرنا ہے, لوگوں کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنا ہے, اور پھر سے اسلام کو اس کی صحیح بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے. یہ ہمارا مشن ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Ms. Zareen. What is the creation plan of God for paradise? Why was creation of paradise required? دیکھیے, جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو میں نے سمجھا ہے کہ قرآن حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنی جو بلیسنگ ہے بہت بڑی وہ کسی کو دے. تو جنت جو ہے وہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے خدا کی. یعنی جنت میں صرف ایک چیز نہیں ہوگی, یعنی خدائی, باقی سب کچھ ہوگا. یعنی جنت میں جو لوگ ہوں گے ان میں صرف یہ ہوگا وہ خدا نہیں ہوں گے, لیکن سارا پلیجر, سارا کمفرٹ, ساری ہیپینس, سب کچھ انہیں ملا ہوا ہوگا. اب اس کے لیے خدا نے ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹیسٹ رکھا, یعنی کون لوگ ہیں جو کوالیفائی کریں گے پیراڈائز میں بسانے کے لیے. تو چھوٹا ٹیسٹ, وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ جو لائف اسپین ہمارا ہے اس دنیا میں 50 60 70 سال کا, تو اس میں جو لوگ اپنے آپ کو اس کریکٹر کا, یعنی یہ دکھائیں کہ اس کریکٹر کے ساتھ رہ سکتے ہیں پیراڈائز میں. آپ جانتے ہیں کہ پیراڈائز وہ جگہ ہے, قرآن میں اگر آپ پڑھیں تو ملے گا آپ کو کہ پیراڈائز میں پورا پیس ہی پیس ہوگا, سب کے لیے ایک دوسرے کے دل میں لو ہی لو ہوگا. وہاں کوئی جھگڑا نہیں, کوئی نیوسنس نہیں, کوئی پرابلم کریٹ کرنے والا نہیں. تو یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ کون وہ انسان ہے جو اس کالونی میں رہ سکتا ہے. تو یہی دیکھا جا رہا ہے بس. تو ایسے لوگ, کتنا چھوٹا ٹیسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے, یعنی آپ کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے محبت ہو, یعنی وہی محبت جو آپ کو اپنے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے. ہر آدمی اب بیٹے سے محبت کرتا ہے, پر انسان سے محبت ہوگی تو وہ پیراڈائز میں جائے گا. تو ہر ایک کے دل میں دوسروں کی محبت ہو, دوسروں کو کوئی پرابلم نہ کریٹ کرتا ہو, وہ دوسروں کے لیے کوئی نوشنس نہ کریٹ کرتا ہو, وہ آنیسٹی اس کے اندر ہو, آنیسٹی, وہ مارل ویلیوز کو فالو کرتا ہو, یعنی بطور کمپلشن نہیں, بطور آپشن.
انہیں لوگوں کا یہاں پر سلیکشن ہو رہا ہے. اب ایٹرنل لائف ہوگی جہاں ہر قسم کی ہیپینس ہوگی آپ کے لیے, آپ کی ساری ڈیزائر فلفل ہوگی وہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یعنی خوش ہونا چاہیے انسان کو کہ خدا نے ہمیں کتنا بڑا ایک چانس کھول دیا ہمارے لیے, کتنا بڑا ایک دروازہ کھول دیا ہمارے لیے. تو یہ تو بہت ہی زیادہ خدا کا شکر ادا کرنے کی بات ہے. اور یہ ٹیسٹ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹیسٹ نہیں ہے. اب انسان جو ہے آروگنس دکھاتا ہے تو آروگنس دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آروگنس دکھا کر آپ کو کچھ ملتا بھی نہیں. یہاں پر ماڈسٹی کے ساتھ رہیے, آروگنٹ بن کر نہ رہیے, ایگوئسٹ بن کر نہ رہیے, وائلنٹ بن کر نہ رہیے. یہی سب ہے. بس سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اتنے بڑی کمفرٹیبل جگہ پر رہنے کے لیے اتنا چھوٹا ٹیسٹ دیا گیا ہے. اس کی ڈیٹیل آپ چاہیں تو آپ قرآن حدیث سے پڑھ سکتے ہیں. This question is from Miss Sadia. A hadith says that your neighbor has a right on you. Why is it that our neighbor has a right on us? Kindly comment. میں نیبر کی بات نہیں, یہ انسان کی بات ہے. ہر انسان کا آپ کے اوپر حق ہے, رائٹ ہے. رائٹ کس بات کا؟ کہ آپ اس کے لیے نیوسنس کریٹ نہ کریں, اس کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں, اس کے لیے آپ یعنی ایک حدیث ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. وہ شخص مومن نہیں ہے, وہ شخص مومن نہیں ہے جو دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کرے. یہ تو انسانی حق ہے. نیبر کی بات کمانے کی صرف نیبر مراد نہیں ہے, سارے انسان. کیونکہ امیجیٹ جو ہوتا ہے آپ کا وہی ہوتا ہے. تو آپ کا امیجیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ نیبر کے ساتھ ہوگا, کیونکہ سب سے پہلے اسی سے آپ جو کریں گے. آپ کے بیہیویئر کا پہلا جو ایکسپیرئنس کرتا ہے وہ آپ کو نیبر ہوتا ہے. اس لحاظ سے نیبر کا نام وہاں پر ہے, ورنہ اس کا مطلب ہے سارے انسان. She has another question. While in conversation with a friend, I mentioned to him that dawah is our prime responsibility. He, however, wanted to know if there was any direct verse in the Quran explaining that dawah is a farz. Kindly comment. ہاں دیکھیے, قرآن میں 2 جگہ یہ آیتیں ہیں اور بھی کئی آیتیں ہیں کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. حدیث بھی یہی ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض. شہداء کے معنی ہوتے ہیں دعات, یعنی لفظ شہداء جو ہے دعات ہی کے معنی میں ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین والوں کے پر دائی بننے کے لیے ہو. شہداء معنی گواہ, تم زمین والوں پر گواہ بننے کے لیے ہو. تو گواہ اور دائی دونوں ایک ہی مطلب ہے, دونوں کا یعنی دائی اور شاہد دونوں ایک ہی مطلب ہے. تو ہم رسول اللہ اس کا جو وہ ہے یعنی جو اس کے پیچھے جو بیسک آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یعنی پرافٹ کی فائنلٹی کو ماننے کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے. بیسک بات یہ ہے. پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں عام لوگوں پر فرض نہیں ہوتا تھا, کیونکہ پرافٹ خود دعوت کا کام کرتے تھے. لیکن پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرض ہو گیا ہے, کیونکہ اب پیغمبر آتا نہیں, تو پیغمبر کی جگہ پر انہیں کرنا ہے یہ کام. یعنی کہا کہ امت جو ہے پیغمبر کو ریپلیس کر رہی ہے, امت جو ہے پیغمبر کی قائم مقامی کر رہی ہے. کیونکہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ یہ امت جو ہے پیغمبر کی جگہ پر ہے بعد کے زمانے میں.
اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے جو علماء ہیں وہ اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. تو جو ذمہ داری پہلے نبیوں پہ ہوتی تھی وہ اب علماء پر آ گئی ہے، یعنی امت پر آ گئی ہے. تو یاد رکھیے کہ دعوت جو فرض ہے وہ اس سے نکلتی ہے کہ نبوت جب ختم ہو گئی نبی کا کام کنٹینیو رہے، اس کا ذریعہ امت کو بنایا گیا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر خدا گواہ ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم دعوت کام مسلسل کرتے رہو. یہ ہے. This question is from Ms. Razia. You rightly mentioned how Muslims live with a hate bomb. This means that they are not even remotely aware about dawah as their own responsibility. Given these circumstances, how can Muslims be made to understand that the present situation is not a case of misunderstanding but a liability that falls on them? ہاں یہی ہم کر رہے ہیں. ہماری ساری جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی بات بتائی جائے. ساری لٹریچر، ساری ریکارڈنگ، ساری کوشش اسی پہ چل رہی ہے ہماری. تو آپ لوگ اس کو پھیلائیے، جیسے میں نے مثال دی کہ امریکہ میں ایک صاحب جو بہت پہلے سے کام کر رہے تھے ہمارے مشن کا، اب حال میں وہاں پہ ایک صاحب آئے جو ڈاکٹر انیس نام بتایا انہوں نے، تو وہی ہیٹ بام لیے ہوتے اپنے دل میں، اسی کو اسلام سمجھتے تھے وہ. اگرچہ وہ ڈاکٹری کرتے تھے وہ، لیکن دل میں ہیٹ بام پھر بھی تھا. تو سمجھتے تھے کہ یہی اسلام ہے. اب جو یہاں کے سب لٹریچر دیا انہوں نے، اس کو پڑھا انہوں نے، تو ایک دم ان کی آنکھ کھل گئی. یہ تو ہم غلطی پر تھے. لو بام ہونا چاہیے ہمارے دل میں. تو یہی کام کرنا ہے، یہ سب آپ لوگ کیجیے. لوگوں کے دلوں میں ہیڈ بام نکالیے، لو بام رکھیے ان کے اندر، تو دعوت کا کام پھر چلے گا. This question is from Ms. Sadia. What was that Prophet Moses had said which led Pharaoh to say that Moses wanted to take away his land? حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا وہ اس میں کوئی پولیٹیکل میسج نہیں تھا. وہ صرف یہ تھا کہ ایک خدا کی ورشپ ہونی چاہیے. وہاں پر یہ تھا کہ فیرو جو تھا اس کی ورشپ ہوتی تھی ایجپٹ میں. فیرو جو تھا وہ اس کی ورشپ ہوتی تھی، اس کو وہ دیا جاتا تھا، اونچا درجہ دیا جاتا تھا. تو حضرت موسیٰ کا میسج یہی تھا جو سارے پیغمبروں کو ہوتا ہے کہ ورشپ صرف ایک خدا کو ہونی چاہیے بس. تو وہی میسج تھا جو رسول اللہ نے دیا، سارے پیغمبروں نے دیا. لیکن فرعون نے درباریوں کو بھڑکانے کے لیے وہ بات کہی. یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بھڑکانے کے لیے بات کہتا ہے. آپ پولیٹیکل پارٹیوں کو پڑھیے پیپروں میں، ہر جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے ایک الٹا بات کو لگاتی ہے اس کو تاکہ لوگ بھڑکائے. یہ تو اپوزیشن پارٹیوں کا جو کریکٹر آپ دیکھتے ہیں روزانہ اسی دیش میں، وہی اس نے کیا فرعون نے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے. لیکن اس کو لے لیا سید قطب نے. اب دیکھیے کتنی اللاجیکل بات ہے کہ موسیٰ کا مشن نکلے گا موسیٰ کے اپنے ورڈ سے، نہ کہ فرعون کے ورڈ سے. ایسی ہوگی جیسے کہ کسی پارٹی کا کیا اس کا ایم اینڈ آبجیکٹ ہے وہ اپوزیشن پارٹی سے نکالیں آپ. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اپوزیشن پارٹی کی جو باتیں ہیں اس کو لے اور لے کر دیکھو تم یہ کرتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ایک پارٹی نے اپنا جو مینیفیسٹو چھاپا ہے اس سے جانیں کہ اس کا کیا یعنی کیا ہے مینیفیسٹو. دوسرے اپوزیشن پارٹی جو بلیم کر رہی ہے اس سے نہیں نکال سکتے آپ. تو سید قطب کی یہ بات کتنی اللاجیکل ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو اسپیچ تھی وہاں پر اسے نہیں نکالا انہوں نے. حضرت موسیٰ کا مشن فرعون کے جو
اسپیچ تھی جو بھڑکانے کے لیے تھی، اسے نکالا حضرت موسیٰ کا مشن. یہ اس میں غلطی ہے. یہ اسی طرح کی یعنی اسی طرح کی غلط باتیں کر کے اور لوگ مسلمانوں کے دماغ خراب کیے ہوئے. This question is from Miss Maria. What is the difference between the mystic comprehension of God, which is ecstasy, and the vision or inspiration from God, which you often mention? دیکھیے ایکسٹیسی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک جو انیستھیسیا ہوتا ہے وہ ایک اسپیچول انیستھیسیا ہے. جو لوگ ایکسٹیسی کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں ان سے پوچھے انہیں کیا ملا، تو کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. بس ایک اس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس اسٹیٹ میں انیستھیسیا کے بعد کوئی آدمی چلا جاتا ہے یا افیون کھانے کے بعد چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ہی چیز ہے، وہ ایک اور ریجن ہے. وہ اسلام تو عقل کا مذہب ہے، خدا نے عقل پیدا کی ہے. تو عقل کے لیول پر یعنی ریزن کے لیول پر جب آپ کچھ پائیں تو وہ پانا ہوا. یعنی خدا کی ڈسکوری، خدا کا ریئلائزیشن، خدا کی معرفت، وہی یعنی صحیح ہے جو ریزن کے لیول پر ہو، انٹلیکچوئل اویکننگ کے لیول پر ہو. ایکسٹیسو کے لیول پر ہو تو وہ کچھ بھی نہیں، وہ نتھنگ ہے وہ، کیونکہ اس میں تو کچھ ملتا ہی نہیں. میں کیسے کتنے لوگ ملا ہوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ان سے جب بات کرو تو بڑا کہ کچھ بھی نہیں ملا. اس وجہ سے وہ ایک الگ کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو اسلام سے جوڑنے کو تیار نہیں ہوں. This question is from Dr. Farida Khanam. Many Muslims, particularly the labor class and the uneducated, often pray only Friday prayers. Is it sufficient for them, or 5-time prayer is essential for everyone? دیکھیے یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ فرائیڈے پیریڈ سے کبھی بھی اسلام کا جو ٹیچنگ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. بالکل غلط ہے یہ تو سچ پوچھے کہ جو دوسروں کے ہاں جو ہے مثلا کرسچنس کے ہاں سنڈے پریئر ہوتی ہے اور یہودیوں کے ہاں سیٹرڈے پریئر ہوتی ہے، تو ویکلی پریئر کا دوسروں کا اثر تھا. اسلام میں ایسا نہیں ہے، بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ بات ہرگز. اور اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے سارے فقہاء سارے علماء کا. کسی نے یہ بات نہیں لکھی ہے کہ سنڈے کی پریئر کر لو تو بس ہو گیا. ایک بھی شخص نہیں ملے گا آپ کو. تو اس کا جو سورس ہے وہ کرسچن ٹریڈیشن ہے اور جوئش ٹریڈیشن ہے، اسلام نہیں ہے. تو اسلام میں 5 وقت کی نماز جو ہے فرض ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ بھی غلط کہتے ہیں. قرآن میں بھی 5 وقت کی نماز بتائی گئی ہے. اس میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو. تو 5 کا ورڈ تو نہیں ہے قرآن میں، لیکن اس میں آپ اسٹڈی کریں تو اس میں 5 وقت نکلتا ہے بہت کلیئر طور پر. تو اسلام میں بہرحال 5 وقت ہی کی نماز ہے، نہ 3 وقت کی ہے، نہ ہفتے میں 1 دن کی ہے. یہ تو خود ہی خود بنا لیا لوگوں نے. یہ مسلمانوں کا رواج ہے. یاد رکھیے، ایک ہے مسلمانوں کا اپنا رواج، ایک ہے شریعت. یہ شریعت ہرگز نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا رواج ہے. خدا کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا ایسے رواج کو. This question is from Dr. Hamid Hussain. What is the significance of kalma? There is confusion as to how many kalmas are there. Some say it is 1. Some say that there are 5. While there are still some others who say that there are 7 kalmas. What is the correct picture? یعنی میں تو جانتے بھی کون لوگ ہیں جو 5 کلمہ اور 7 کلمہ بتاتے ہیں. میں تو جانتے ایک ہی کلمہ سب لوگ مانتے ہیں.
مجھے تو پتہ نہیں بھائی. اگر ہو تو آپ ڈیٹیل بتائیے ان کی کہ وہ کون لوگ ہیں, کون گروپ ہے, کیا ان کا نام ہے, کیا ریفرنس دیتے ہیں وہ اپنا. صرف ایک ہے ایمان مجمل, ایک ہے ایمان مفصل. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک ہی ہے, تھوڑا سا کچھ بڑھ جاتے ہیں بس. تو دو کلمہ نہیں کہا جائے گا اس کو, ایک ہی کلمہ کہا جائے گا. ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں کوئی دو کلمہ نہیں کہا جائے گا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, جو کہتے ہیں ایمان مجمل یہ ہے, اس میں اور دو چار ورڈ بڑھا دیتے ہیں. تو مفصل نہیں ہوا, وہ تو اسی کے اندر امپلیسٹ ہے, وہ اسی کے اندر امپلیسٹ ہے وہ. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کلمہ ایک ہی ہے, کوئی 5 کلمہ 7 کلمہ, یہ صحیح بات نہیں ہے. مولانا, he had also asked what is the significance of kalma. ہاں, کلمہ جو ہے اسٹیٹمنٹ آف یور فیتھ. آپ کو جو فیتھ ہے اس کا جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ, وہ ہوتا ہے کلمہ. اسٹیٹمنٹ کو معنی لپ سروس نہیں, مطلب یہ کہ جب آپ اس کی معرفت کے درجے میں پاتے ہیں آپ اس بات کو. معرفت کا مطلب ہوتا ہے ریئلائزیشن. جب آپ اس کو ریئلائز کرتے ہیں ایز دا ٹروتھ, اور پھر اس کو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں, دیٹ از کلمہ. This question is from Dr. Farida Khanam. Why Muslims have become a Protestant group in spite of the fact that they enjoy all the modern facilities? They rule 57 countries. They are in a far better state today than ever before. Why they fail to analyze the situation and are easily misled by their misguided leaders? ہاں, میں اپنا ایک قصہ بتاؤں آپ کو. ایسے کئی بار ایسے ہوئے میرے, بہت بار. یہیں نظام الدین میں جہاں میں رہتا ہوں, ایک صاحب آئے ایک بار ملنے کے لیے. بڑی گاڑی پہ آئے تھے وہ, ہمارے گھر کے سامنے بڑی گاڑی ان کی کھڑی ہوئی. اب وہ اوپر آئے, خوب کپڑا, اچھا کپڑا پہنے ہوئے تھے, یعنی عالم والا کپڑا تھا ان کا, بالکل سفید اور ٹوپی اور یہ وہ, خوب اچھی ہیلتھ بھی تھی ان کی. تو بیٹھے, اب یہی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں پر, مسلمان بہت ہی بری حالت میں ہیں, مسلمانوں کو جاب نہیں ہے, مسلمانوں کو اسکوپ نہیں ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. تو خیر وہ بولے چلے جا رہے تھے ایسے ہی. یا اس طرح قصے بار بار ہوئی میرے ساتھ. تو ان کے موبائل جو تھا ان کی جیب میں, اس کی گھنٹی بجی, تو نکالا انہوں نے, بات کیا. تب میں بولا, یہ بتائیے کہ آپ یاد کرتے ہیں مغل دور کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. کس مغل رولر کے پاس موبائل ہوتا تھا؟ بتائیے اس کے نام. کوئی مغل رولر جو تھا اس کا موبائل ہوتا تھا کمیونیکیشن کے لیے. پھر ان کے ہاتھ بدی ہوئی تھی گولڈن رسٹ واچ. میں نے کہا کس مغل رولر کے پاس ایسی رسٹ واچ ہوتی تھی؟ اتنی خوبصورت گھڑی جو باندھے ہوئی اپنے اس پر. پھر نے کہا کون مغل رولر ایسی کار پہ بیٹھتا جو کس کار پہ بیٹھ کے آپ آئے ہمارے پاس؟ کس مغل شہنشاہ کے پاس ایسی کار ہوتی تھی؟ پھر میں جو کپڑا پہنے ہوئی آپ, مل کا بنا ہوا, کون مغل رولر تھا جو ایسا کپڑا پہنتا تھا؟ تو آپ لوگ ناشکری کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہیں کیوں نہیں کہتے آپ کہ مغل رول ختم ہو گیا, ہم اس سے بھی اچھی حالت میں آ جائیں, اس سے بھی اچھی حالت میں. آپ شکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایسے میں وہاں حیدرآباد ایک بار گیا, تو وہاں پر مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا کہ حیدرآباد کے مسلمان کیا کریں. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ نظام کی حکومت ختم ہو گئی, تو یہ اور وہ. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ بلائنڈ ہیں شاید. میں نے کہا میں پہلے بھی آیا ہوں حیدرآباد, 47 سے پہلے بھی میں حیدرآباد گیا ہوں ایک بار. تو وہاں کیا تھا, ایک روڈ پر میں چل رہا تھا, نوجوانی کے زمانے کی بات ہے. تو اچانک پولیس والے روڈ پر آئے اور سب کو ہٹانے لگے, ساری روڈ خالی کر دی گئی. پھر 3 کاریں آئیں, 3 کاریں. معلوم ہوا کہ یہ روزانہ نظام صاحب جو ہیں, نواب صاحب جاتے ہیں کہیں
تو بیچ میں ان کی کار ہوتی تھی, آگے ایک اور کار, پیچھے ایک اور کار. تو اس وقت سارے حیدرآباد میں صرف 3 کاریں تھیں. آج حیدرآباد میں ہزاروں کاریں ہیں, ہزار کاریں ہیں مسلمانوں کے پاس. اچھی بلڈنگوں میں رہتے ہیں لوگ, اچھے اسکول وہاں بنے ہوئے ہیں, مسجدیں شاندار بنی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ شکر کیجیے. میں نے کہا کہ حیدرآباد کا مسئلہ یہ کریں کہ شکر کریں, اور کچھ نہیں کرنا ہے. پھر میں نے کئی بار ایسا ہوا کہ میں جلسے میں مسلمانوں کے میں نے ایڈریس کیا میں نے ان کو, تو میں نے کہا کہ آپ میں سے, کیونکہ ہر جگہ ہی شکایت لیے بیٹھے ہیں لوگ, ہر جگہ شکایت, آپ میں سے ایک شخص کھڑا ہو, کوئی شخص یہ کہے کہ 47 سے پہلے ان کے باپ دادا زیادہ اچھی حالت میں تھے, آج ہم خراب حالت میں. ایک آدمی کھڑا ہو کہ آپ کے باپ دادا بہت اچھی حالت میں ہوا کرتے تھے اور آپ بہت ہی برے حالت میں ہیں. آپ یقین کیجیے کہ ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا, کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے سے ہم آج اچھے ہیں. پہلے کچا گھر تھا تو اب پکا گھر ہے, پہلے بائسکل پہ چلتے تھے آپ کار پہ چلتے ہیں. ہمارے بچے پہلے معمولی اسکول میں پڑھتے تھے, آج اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو مسلمانوں پر ناشکری چھائی ہوئی یقین کیجیے, اور بہت بری بات ہے یہ. یعنی ساری دنیا کے مسلمان پر ناشکری چھائی ہوئی. امریکہ میں مسلمان ٹھاٹ سے رہتے ہیں, پھر بھی وہاں بھی وہ شکایتیں کرتے ہیں. امریکہ کے مسلمان بھی شکایتیں کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ مسلمان جو ہے خدا کی پکڑ سے ڈرتے کیوں نہیں پکڑ سے. ناشکری یدی آج کے سب سے بڑا گناہ ہے. ناشکری جو ہے, اکنالج نہ کرنا, خدا کی بلیسنگ ہو اور آپ اکنالج نہ کریں, اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ساری دنیا میں مسلمان پر ناشکری چھائی ہوئی ہے. آج ساری دنیا میں مسلمان بیٹر حالت میں, ساری دنیا میں, گاؤں میں, شہر میں, قصبے میں, جہاں بھی جائیے پہلے سے بیٹر ہیں مسلمان, ہر آسپیکٹ سے اچھے ہیں. لیکن شکر کی, میں تو کسی کے شکر کلمہ ہی نہیں سنا. صرف یہی کہ بریانی کھائیں گے تو الحمدللہ کریں گے. وہ جھوٹا الحمدللہ ہوتا ہے. بریانی کھا کر الحمدللہ کریں وہ جھوٹا الحمدللہ ہے. خدا کے جو اتنے زیادہ آپ کو مل رہی ہیں چیزیں, بلیسنگ, اس پر تو میں نے کسی کو سنا ہی نہیں کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے. پر میرا تجربہ یہی ہے. This question is from Dr. Hamid Hussain. You mentioned about necessity of 5 times prayer. Is it necessary to offer sunnat and nafil namaz also besides farz namaz? Is it a sin not to offer sunnat namaz? اس معاملے میں دیکھیے, فرض کا اور سنت کا فرق آپ سمجھتے ہوں گے کہ فرض ادا کرنے پر آدمی گنہگار ہوتا ہے. یعنی گنہگار کا معنی یہ ہے کہ وہ عبادت کو چھوڑنے کا مجرم بنتا ہے. عبادت کو چھوڑنے کا مجرم بنتا ہے. یہاں سنت کی بات ہے, سنت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اس میں آپ کے حالات پر ہے. آپ کے پاس ٹائم اگر ہے تو آپ سنتیں پڑھیں, ٹائم نہیں ہے تو آپ سنت میں آپ کو رخصت ہے سنت میں. یعنی خواہ سنت چھوڑ رہا ہے تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج کل کی زندگی میں کچھ لوگ مشغول ہوتے ہیں تو فرض پڑھنے کا موقع نکال پاتے ہیں, وہ سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ان کو. تو ایسے لوگوں کی رخصت ہے. باقی یہ کہ سنت بھی پڑھنا چاہیے, کیونکہ سنت پڑھنے سے نماز میں زیادہ وہ آتا ہے, یعنی روحانی ایک اضافہ ہوتا ہے. سنت کا مقصد یہی ہے کہ نماز کو زیادہ اچھا بنانے کے لیے, روحانی اضافہ کرنے کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ سنت پڑھنا چاہیے آدمی کو, کیونکہ اس آدمی کی نماز اچھی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کے لیے مسئلہ ایسا ہو کہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے اس معاملے میں.
This question is from Mr. Ramesh. I find that every individual, Muslim or non-Muslim, is dissatisfied and frustrated, be he rich or poor, educated or uneducated. Why is this so? اس کے تو جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ لوگ ان نیچرل لائف ہے لوگوں کی. ان نیچرل اس سینس میں کہ انہوں نے کرائٹیرین بنا لیا ہے ڈیزائر کا فلفلمنٹ کو. لوگوں کے دلوں میں جو ڈیزائر ہے ان کا فلفلمنٹ, تو اس کا اس دنیا میں سامان ہی نہیں ہے. یہ دنیا لمیٹیڈ ہے, آپ کی ڈیزائر ان لمیٹیڈ ہے, تو کبھی بھی آپ کی ڈیزائر پوری نہیں ہو سکتی. تو نیڈ کے یہ دنیا کو خدا نے نیڈ کے لیے بنایا, گریڈ کے لیے بنایا نہیں ہے. جب خدا ہی نے نہیں بنایا گریڈ کے لیے تو آپ اپنی گریڈ کیسے پوری کریں گے؟ آپ جو جس کا کریٹر ہے, جو خالق ہے, اس نے اس دنیا کو نیڈ بیسڈ بنایا, گریڈ بیسڈ بنایا ہی نہیں. تو آپ گریڈ بھری ہوئی ہیں, آپ کے انلمیٹڈ گریڈ, اس کو چاہتے ہیں پورا کرنا, تو وہ تو کبھی پوری نہیں ہوگی. سارا دنیا کا آدمی وہ بن جائے. ایک ناول چھپی ہے, وہ بہت پہلے چھپی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اسی پہ چھپی تھی کہ انسان جو ہے چاہتا ہے کہ اور لے اور لڑ کر اپنے کو تباہ کرتا رہتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار ہوئی ہے اور سارے لوگ مر گئے, صرف 2 آدمی بچے ہیں اور 1 سگریٹ بچا ہے. 2 آدمی اور 1 سگریٹ. اس سگریٹ پہ پھر دونوں لڑ گئے. تو لوگ جو ہیں گریڈ کو اپنا ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں, نیڈ کو ٹارگیٹ نہیں بنائے ہوئے ہیں. یہ ان نیچرل لائف, اور اس میں کبھی بھی کسی کو سیٹسفیکشن مل نہیں سکتا ہے, کیونکہ وہ اگینسٹ دی لا آف نیچر ہے. This question is from Mr. Khalid Ansari. A majority amongst the downtrodden Muslims feel that paying a visit to 5 dargah, including Nizamuddin, Moinuddin, etc., is like doing a mini Hajj. How do you look at this phenomena spreading its tentacles and offering a substitute to Hajj? یہ بالکل مور دین بیس لیس ہے. یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. بالکل یہ یعنی لوگوں نے خود سوچ کے ایسا بنا رکھا ہے. اس کا تعلق نہ تو قرآن سے ہے نہ حدیث سے, بلکہ ایسا سمجھنا بھی گناہ کی بات ہے. کیونکہ آپ یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں کوئی دینی بات آپ بڑھا نہیں سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہت سخت حدیث ہے کہ جو آدمی دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھائے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. یہ دین میں اضافہ ہے. اور یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں خدا کی پکڑ میں نہ آ جائے. جو چیز قرآن میں نہیں ہے, جو چیز حدیث میں نہیں ہے, ایسی چیز ایڈ کرنے کا شریعت میں آپ کو حق ہی نہیں ہے. آپ رائٹ کو یہ خدا نے رائٹ دیے نہیں آپ کو. یہ رائٹ نہیں دیا آپ کو خدا نے کہ آپ نے کسی بھی کہ آپ میں نے خواب دیکھا تھا, مجھے کشف ہوا تھا, اور کوئی بھی بات سوچ کر کے کوئی بھی ایک جسٹیفیکیشن نکال کر کے آپ ایسا کریں, تو خدا نے کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں دیا ہے کہ شریعت میں اپنی طرف سے کوئی بڑھائے کوئی بات. تو یہ بڑھاوا ہے. یعنی 1% بھی ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. 1% بھی. اس کا مطلب 1% بھی سچائی نہیں ہے. کوئی ریفرنس نہیں دے سکتا قرآن میں نہ حدیث میں اس کا. اس لیے 100% بیس لیس ہے.